بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 سال بعد اللہ نے حضرت یوسف کو ان کے والد سے ملوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پچھلے 9 سالوں سے جیل میں پڑے تھے۔ بادشاہ کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کچھ عورتوں کی سازش کی وجہ سے ڈالے گئے تھے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ اسی وقت اچانک بادشاہ کے اس خاص نوکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ جو نوکر کبھی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تو آگے چل کر بادشاہ کا خاص نوکر بنے گا۔ جیسے ہی اس نوکر کو بادشاہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بادشاہ سے اجازت لے کر جیل کے اندر چلا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی ایسی تعبیر بتائی کہ جسے سن کر سارے ملک کے لوگ حیران رہ گئے۔ خواب کی ایسی تعبیر سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس نیک انسان کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ لیکن جب بادشاہ کا نوکر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، آپ خوش ہو جائیے کیونکہ بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کر کے اپنے پاس محل میں بلوایا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے نوکر، پہلے تم بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ آج سے 9 سال پہلے مجھ پر جو مصر کی عورتوں نے گندا الزام لگایا تھا تو اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے مجھ پر لگی الزام کا فیصلہ ہو جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ جیسے ہی یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس نے اسی وقت ان سبھی عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو ان کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ آخر بتاؤ کہ یوسف اور تم لوگوں کا کیا معاملہ تھا۔ بادشاہ کی سختی اور لوگوں میں بدنامی دیکھ کر جب ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ اب جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان سب نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، یوسف بالکل معصوم ہے۔ ہم لوگوں ہی نے جب یوسف کی خوبصورتی دیکھی تو انہیں اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ہم سبھی نے سازش کر کے یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا اور وہ بیچارے ابھی تک ہمارے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ بات پورے ملک میں ہوا کی طرح پھیل گئی اور ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا اور سبھی کی زبانوں پر بس ایک ہی بات تھی کہ آخر وہ نیک انسان کون ہے جس نے ان عورتوں سے خود کو بچایا اور اپنی پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے آج جیل میں 9 سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بادشاہ کے محل کی طرف آنے لگے اور محل کے سامنے ایک بہت بڑی بھیڑ لگ گئی۔ بادشاہ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے ان عورتوں کو سزا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور بادشاہ کے محل پہنچے تو ہر طرف لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور سبھی حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے نیک ارادوں کی تعریفیں ہر طرف ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے ہوئے بادشاہ کے محل میں پہنچے تو جیسے ہی بادشاہ نے حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ اپنے تخت سے اٹھ گیا اور آگے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص استقبال کیا اور پھر انہیں اپنے پاس شاہی تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ بھی بہت حیران تھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر سے اپنی وہی خواب چھیڑا اور کہنے لگا کہ اے نیک انسان، آپ کی بتائی گئی تعبیر کے مطابق
اگلے 7 سالوں کے بعد میرے ملک مصر پر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، اس لیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اگلے 7 سالوں تک زیادہ سے زیادہ اناج اپنے گوداموں میں جمع کر کے رکھیے اور لوگوں میں صرف اتنا ہی اناج بانٹیے جتنے کی انہیں ضرورت ہو۔ باقی بچا ہوا اناج آنے والے اگلے 7 سال بھکمری کے سالوں میں لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سوچا کہ آخر اتنی بڑی ذمہ داری کون سنبھال سکتا ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے نیک انسان، میں آپ کو اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس وزیر بن جائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے وزیر نہ بنا کر اپنے ملک کا خزانچی بنا دیجیے، کیونکہ میں امانت دار بھی ہوں اور چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والا ہوں۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پر پہلے ہی بھروسہ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانچی بننے کی فرمائش کی تو بادشاہ نے بلا جھجک فوراً حکم دے دیا کہ آج سے ملک کے خزانچی یوسف رہیں گے، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دستخط لے لیے گئے اور انہیں مصر ملک کا خزانچی بنا دیا گیا۔ شام ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بادشاہ کے خزانوں کی چابیاں پکڑا دی گئیں۔ خزانچی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر ملک کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو انہوں نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا، اور پھر نوکروں کو حکم دے کر آنے والے 7 سالوں کے لیے اناج اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں میں صرف اتنا ہی اناج بانٹا جائے کہ جتنے کی انہیں ضرورت ہو۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ 7 سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر لوگوں کو سچ ہوتی نظر آنے لگی۔ بارش ہونا بند ہو گئی، کھیتوں میں اناج سوکھنے لگا، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، لوگ پانی اور کھانے کو ترسنے لگے۔ آخر اتنی زیادہ بھوکمری آئی، موت کی کگار پر پہنچ گئے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کیا ہوا اناج کو لوگوں میں مفت میں بانٹنا شروع کر دیا اور پورے مصر کو موت کے منہ سے باہر نکال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی نبی تھے، اس لیے وہ اپنے ملک اور لوگوں کے ساتھ بہت ہمدرد تھے، ہر ایک کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کی ایسی ہی اچھی عادتوں کی وجہ سے پورے ملک کے لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور مصیبت کے وقت انہوں نے بادشاہ اور ملک کے لوگوں کا جو ساتھ دیا اسے دیکھنے والوں کو حیران کرنے والی بات تھی۔ جب آنے والے 7 سالوں میں ہر طرف سوکھا پڑ گیا اور لوگ اناج و پانی کو ترسنے لگے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مصر کے بادشاہ کا خزانچی اتنا نیک انسان ہے کہ وہ لوگوں میں مفت اناج بانٹ رہا ہے۔ یہ سن کر دور دور شہروں سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور اپنی ضرورت کا اناج و غلہ لے کر اپنے شہر واپس چلے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آج بھی دن رات اپنے لڑکے یوسف کو یاد کرتے تھے اور اکثر ان کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کے پورے 40 سال گزر چکے تھے، لیکن آج بھی یہ بوڑھا باپ اپنے اس چھوٹے سے بچے یوسف کو یاد کر کے اکثر رویا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب اور ان کے لڑکے سب مصر شہر سے دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ بھوکمری کے دنوں میں اس گاؤں میں بھی اتنا زیادہ سوکھا پڑ گیا کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مصر کے بادشاہ کا خزانچی بہت نیک انسان ہے اور وہ لوگوں میں مفت میں اناج بانٹتا ہے، تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، تم بھی مصر شہر جاؤ اور وہاں کے اس نیک بادشاہ کے خزانچے سے
اپنے لیے کچھ اناج مانگو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں اناج ضرور دے دیں گے۔ اس بوڑھے باپ کو نہیں پتا تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھا وہ نیک انسان جو لوگوں میں مفت میں اناج بانٹ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی بوڑھے باپ کا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہ یہ وہی یوسف ہے جو آج سے 40 سال پہلے بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہیں بتا دیا تھا کہ اے یعقوب، ایک دن تمہارا لڑکا یوسف تمہارے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا، تم اس کا انتظار کرنا۔ اللہ کی اس بات پر حضرت یعقوب کو پورا یقین تھا اور وہ دن رات اپنے لڑکے یوسف کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ اسی طرح 40 سال گزر گئے اور بوڑھے باپ کو اپنے بچے یوسف کی کوئی خبر نہ ملی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس بوڑھے باپ کو اس کے معصوم بیٹے یوسف سے ملا دینا چاہیے، تو اللہ نے حضرت یعقوب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے جوان لڑکوں سے کہو کہ وہ مصر شہر جائے اور وہاں کے بادشاہ سے جا کر اناج مانگے۔ باپ کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مصر شہر کی طرف چل دیے تاکہ وہ بھی بادشاہ سے اپنے لیے کچھ اناج مانگ کر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہ سارے بھائی جب مصر شہر پہنچے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے، لیکن یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ 40 سال گزر چکے تھے، اور یہ سارے بھائی سمجھتے تھے کہ یوسف تو کب کے اس کنویں میں پڑے پڑے مر چکے ہوں گے، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسی طرح کے اسلامک اور دینی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اس سے ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔